نقصان کی بڑی وجہ کیا بنی تھی؟ ایک ٹیلے کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو مقرر فرمایا تھا کہ بھائی یہاں سے تم نے نہیں ہلنا ہے. عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کو امیر مقرر فرمایا. آپ نے فرمایا کہ ہم فتح یاب ہو جائیں, کافر ہم پر فتح حاصل کر لیں, ہم پر غالب آ جائیں, تم میں ٹیلے سے اترنا نہیں ہے. اب مسلمانوں کو عارضی طور پہ شروع میں فتح ہوئی, کافر بھاگ گئے. اب انہوں نے کہا کہ جنگ ختم ہو گئی ہے. ان کے امیر نے کہا نہیں, تو انہوں نے کہا نہیں اتر رہے. ان میں سے 40 اتر گئے. ان سے اجتہادی غلطی ہو گئی. یعنی ان کا یہ خیال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دیا تھا وہ حکم اس وقت تک کے لیے تھا جب تک لڑائی چل رہی ہے. جب لڑائی ختم ہو گئی تو حکم ختم. تو اب وہ سمجھ کے اتر گئے. عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بھائی اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ تمہیں دیکھو کہ مسلمانوں کو فتح ہو رہی ہے, تم یہ دیکھو کہ کافر غالب آ رہے ہیں, کوئی بھی بات ہو تم نے اترنا نہیں ہے. لیکن وہ اپنی رائے پر عمل کرتے ہوئے 40 اتر کے چلے گئے اور باقی رہ گئے 10. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 50 مقرر فرمائے تو کوئی وجہ تھی نا. پیچھے سے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سب کفار کی طرف سے لڑ رہے تھے. انہوں نے دیکھا بھائی یہ تو جو جگہ تھی جہاں سے جو کافی مسلمانوں کے جو ٹیلے کے اوپر تیر انداز تھے وہ اب تھوڑے سے نظر آ رہے ہیں, سب اتر کے چلے گئے. انہوں نے کہا موقع اچھا ہے, وہیں سے واپس لپٹے. یہاں سے یہ آئے دوسری طرف سے, جب کافروں نے دیکھا کہ مسلمانوں کو اس طرف سے حملہ ہوا ہے, انہوں نے واپس یہاں سے بھی حملہ شروع کر دیا. مسلمان درمیان پھنس گئے. تو اب وہ جو 10 تیر انداز تھے اس کافروں کے لشکر نے ان کو وہیں شہید کر دیا. 10 کے 10 شہید ہو گئے. اور پھر مسلمانوں کو بہت نقصان اٹھانا پڑا اور 70 مسلمان شہید ہو گئے. ابو سفیان رضی اللہ عنہ سے کہتے تھے کہ بدر میں 70 کافر قتل ہوئے تھے, تو اس کا بدلہ یہ ہو گیا کہ احد میں 70 مسلمان شہید ہو گئے. لیکن یہ شکست اس کو نہیں کہتے, اس کو کہا جاتا ہے عارضی طور پہ پسپائی. کیونکہ ہارنا یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے ہتھیار ڈال دے, یہ ہارنا ہوتا ہے. مسلمانوں نے ہتھیار نہیں ڈالے. پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے ہمت عطا کی, مسلمانوں نے پھر مقابلہ شروع کیا اور کافر بھاگے.